بیان 29 نہیں کیا جی، کیونکہ انگریزی پڑھنے کی سانو عادت ہو گئی ہے اور میں اکثر میسیج سنتا ہوں خادموں کے تو وہ 29 نکالیں، کیا نکالیں؟ تو 29 نہیں ہے، انگلش میں میتھیو ہے، ٹھیک ہے، تو اردو میں متی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی دفعہ وہ ذرا انگلش پڑھنے کا جنون زیادہ ہوتا ہے تو متی کی بجائے 29 نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، زبان وہ ٹھیک ہے، اس لیے متی کے مطابق انجیلی بیان اس کا 22واں باب میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے کلام میں سے، 22واں باب، اور ہم اس کی پہلی آیات مقدسہ سے خدا کے کلام میں سے چند باتیں آج ایک تمثیل پر ہم بات کریں گے۔ اور آج کی تمثیل جو ہے بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت۔ کیا تمثیل ہے؟ بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت آج کی تمثیل ہے۔ 22 باب کی پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام کو مل کر بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ جلدی سے بائبل مقدس پر فوکس کیجئے اور اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیے، اور 22 آیت کی پہلی آیت کو ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا۔ کیا ہوا؟ یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو، دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے اور میرے بھیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے۔ کیا ہے؟ شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنے لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، شادی کی ضیافت تو تیار ہے۔ کیا ہے؟ نوکروں سے کیا کہا؟ شادی کی ضیافت تو، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بھلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا بڑے کیا بھلے، سب جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بڑھ گئی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا۔ کس میں آیا؟ شادی چھے پر شادی کے لباس میں نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو اور وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ آج ہم 22ویں باب کی تمثیل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کلام کے کنٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے، کلام کی سچائی کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ یہ بات کس تناظر میں، کس سینیریو میں اور کس بات میں سے نکل کر یہ بات سامنے آ رہی ہے؟ میں نے پچھلے اتوار ترتیب آپ کے سامنے رکھی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ منگل کا دن جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ ہیکل کے اندر گئے، یعنی اس ہفتے کے اندر یہ تیسری مرتبہ خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر گئے ہیں۔ کیا ہے؟ بولے کتنی دفعہ؟ تیسری مرتبہ۔
اب یسوع مسیح یہ منگل والے دن ہی کی بات چلے، اگر اس کا باب چینج ہو گیا ہے 21 میں سے ہم 22 پر آگے ہیں، لیکن دن وہی ہے اور جگہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم نے جب تمثیل سیکھی تھی 2 بیٹے اور پاکستان کی، پچھلے اتوار تو میں نے بتایا تھا کہ یسوع نے اس دن 3 تمثیلیں کہیں، کتنی؟ جب منگل والے دن یسوع نے 3 تمثیلیں کہیں، جن میں ایک تمثیل ہم نے ابھی اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن نیکسٹ میں جیسے ہی خدا کی رہنمائی ہوگی ہم اس تمثیل کو دیکھیں گے۔ کھیت ٹھیکیداروں ٹھیکے پہ دیا گیا، کھیت کن پہ کیا دیا گیا؟ اور پھل لینے کے لیے جب گئے تو اس کے ساتھ جو ہوا سارے واقعات پر ہم بات کریں گے۔ اب یسوع مسیح نے یہ جو تینوں تمثیلیں ہیں، پہلی 2 تمثیلیں اگر ملا لی جائیں تو تیسرے میں دونوں تمثیلوں کا پیغام اس تیسری تمثیل کے اندر ہے۔ کیا ہے؟ پہلی تمثیل کا بھی اور دوسری۔ اور یہ تمثیلیں شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ تمثیلیں ایک سوال سے شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے یسوع سے پوچھا تو کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ کس کے اختیار سے؟ تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سیکھا کہ یسوع نے کہا کہ میں بتاؤں گا میں کس کے اختیار سے کرتا ہوں، پہلے تم بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسانوں کی طرف سے تھا؟ تو بات وہی چل رہی تھی، اور یسوع نے ذرا آج بڑا ان کے ذہنوں کو کھولا، اور تیسری تمثیل جو کے اندر ہم جب تیسری تمثیل کو دیکھ رہے ہیں تو تیسری تمثیل کے اندر دونوں تمثیلوں کا تسلسل اور پیغام پایا جاتا ہے۔ اب خداوند یسوع نے دونوں تمثیلیں، کیونکہ پہلی تمثیل جو تھی وہ نافرمانی کی بابت تھی، اور دوسری تمثیل جو تھی وہ ریجیکٹ کر دیا گیا، یسوع کو رد کر دیا گیا۔ اور یسوع جانتے تھے اس ویک کے اندر، کیونکہ یسوع نے جب پام سنڈے والے دن یسوع مسیح آئے تھے تو یسوع نے نبوت کی تھی کہ ابن آدم جو تھا وہ کیا کرے گا؟ آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا، دکھ اٹھائے گا، مصلوب ہوگا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ہیلیلویا، آمین۔ تو یسوع نے 3 دفعہ آخری ویک میں نبوت کی تھی اپنے مرنے اور جی اٹھنے کی۔ پچھلے دنوں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں ہم کسی انسان کی تصدیق پر نہیں چلتے، ہم پاک روح کی تصدیق پر چلتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اور میں اس کو نالائکی سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی تصدیق کسی بندے سے کرائیں۔ یاد رکھیے ہمارے پاس وہ معتبر کلام ہے جس پر ایمان رکھے بغیر کسی کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے لوگ بائبل مقدس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، بائبل کا لیول نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ موازنہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی میں بائبل کی سچائیوں کے اوپر کسی دن سرمن دوں گا، اسی نیکسٹ منتھ کے اندر۔ یہ جو سینیریو بنا ہوا تھا کہ ہم بات کریں گے کیا ہمیں اپنی کتاب کا دوسروں سے پوچھنا یا موازنہ کرنا چاہیے، ان سارے سوالوں کے جواب ہم خدا کے کلام میں سے ڈھونڈیں گے، آمین۔ اور ڈیشن دیکھیں گے کہ ڈیشن جو ہے نا وہ کیسا ڈیشن ہے، اس کی ڈیشن پر ہم ذرا کھل کے بات کریں گے، لیکن آج تمثیل پر ہم بات کریں گے۔ تو یسوع مسیح نے اس تمثیل کو اس تمثیل کے اندر پیغام ہے، کیا ہے؟ 3 پیغام ہے۔ میں صرف اس تمثیل کی طرف آتا ہوں، بہت کچھ اس کے اندر ہے، اور اگر میں بہت کچھ کھولنے کی کوشش کروں گا اور ایک ایک لفظ پر رکوں گا تو پھر اچھا خاصا وقت چاہیے، اور پھر یہ تمثیل جو ہے میں سچی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو میں بڑا کھل کے بیان کروں تو کم سے کم 4 اتوار جو ہیں ہمیں اس کو سمجھنے میں لگ جائیں گے، اتنا کچھ اس کے اندر ہے۔ لیکن میں صرف اس دفعہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں، لیکن میں اس کا بیسک پیغام جو ہے وہ ہم تمثیلوں کا سیکھ رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل میں 6 دفعہ لفظ بلاہٹ یا بلائے جانا بیان کیا گیا۔ کتنی دفعہ؟ 6 دفعہ۔ جب میں ان کے لفظوں کو، کیونکہ جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں ایک ایک لفظ کو دیکھتا ہوں یہ کتنی دفعہ اس حصے کے اندر آیا ہے۔ یعنی یسوع نے بہت زیادہ کالنگ پر بات کی۔ کس پر بات کی؟ بلاہٹ پر بات کی۔ اب خداوند یسوع نے پہلے بات کی اسرائیل کی یہودیوں کی بات کی۔ کیا کی؟ پہلی آیت کے اندر 22ویں بار لکھا ہے، پھر یسوع نے تمثیلوں میں کہنے لگا۔ اس کا مطلب ہے یسوع تمثیلیں کہہ رہا تھا اور پھر کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ کیا کی؟ جس نے اپنے بیٹے کی
اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہووں کو شادی میں بلا لاؤ. کیا کرو؟ کن کو بلا لاؤں؟ یعنی ان کے پاس انویٹیشن تھا، ان کے ساتھ رشتہ تھا، ان کے ساتھ تعلق تھا. یعنی یہ پہلے سے ان کو پتا تھا، یعنی ان کو پتا تھا، یہ باخبر تھے اور یہ ساری بات سے واقف تھے. یہ بلائے ہوئے تھے. یعنی یہ جو دعوت تھی، یہ جو چیزیں تھیں، یہ ان کے لیے تیار کی گئیں، بلائے ہوئوں کے لیے تیار کی گئیں. اور بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ، ان کو بتاؤ کہ بھئی شادی کا جو، کیونکہ ابھی تو رواج ختم ہو گیا، دیہاتوں کے اندر جو ہوتا تھا، کیونکہ ابھی تو خیر ہم بڑے سیانے لوگ ہو گئے ہیں اور ہم پروگرام خراب کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے ایک دوسرے کا. کیا جی؟ پروگرام خراب کریں یہ تو ظاہری گل ہے. حال دا ٹائم 7 بجے دا ہوئے گا تو اسی کرو 11 بجے جاواں گے. میری گل نہیں سمجھ لگی؟ تیار ہو کے ہیں یہ مطلب ہے کہ اسی تے اپنے لوگ کسر کوئی نہیں چھڈی، کیونکہ ساڈی انہاں غلطی ہوگی نا، سانو کسی نے دعوت دے دیتی ہے تو پھر صحیح سزا بھی دواں گے نا انہاں نو، کہ سانو نہ بلایا نا. تو ہم کسر واقع نہیں چھوڑتے. پرسنلی ہر بندہ کسر نہیں چھوڑتا. تو اس لیے یہاں سے بھی تھوڑا باز آئیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے 3 بجے کا ٹائم رکھا ہے، آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے. تھوڑا سی اپنی مینجمنٹ صحیح کریں. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو پیغام رساں ہوتے تھے وہ لوگوں کو پیغام بھیجتے تھے. روٹی کی ہو گئی ہے، کھل گئی ہے. ٹھیک ہے، پنڈا تھاواں چ کی ہوندا سی، بوئے کھڑکائے جاندے سن ہیں کہ آ جاؤ، کیونکہ اس وقت میں یہ والا کام نہیں ہوتا تھا، نچ پروگرام تے ٹچ پروگرام. اس وقت روٹی کا ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو لوگ کھانا بناتے تھے اور یہ والی چیزیں نہیں ہوتی تھی، بس کھانے کا سسٹم ہوتا تھا. یعنی جب بھی کھانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو کھانے کے لیے لوگوں کو پیغام بھیجا جاتا تھا اور لوگ کیا کرتے تھے، جلدی جلدی آتے اور کھانے میں شامل ہو جاتے تھے. دیہاتوں میں اکثر عموماً یہ رواج ہوتا تھا، دروازہ کھڑکا کے بلایا جاتا تھا. یہ کوئی کلچر، ہم بھی اس کلچر سے گزرے ہیں. اب بلائے ہوئوں کو پیغام بھیجا گیا کہ بھئی ضیافت کیا ہو گئی ہے؟ تیار ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ یعنی ارینجمنٹ ہو گیا ہے، سب کچھ کام کمپلیٹ ہو گیا. اب تمہارا انتظار ہے، اب سب کچھ تیار ہے. لیکن بلائے ہوئے جو تھے وہ آنا نہیں چاہتے. کیا نہیں کرنا چاہتے؟ بالکل. استر کی کتاب جو ہے، اگرچہ اس میں لفظ خدا استعمال نہیں کیا گیا، استر کی کتاب واحد کتاب ہے جس میں لفظ خدا استعمال نہیں ہوا، لیکن استر کی کتاب کا بہت بڑا پیغام ہے. کیا ہے اس میں؟ یہ پیغام جس کی یسوع نے تمثیل بیان کی، یہ پیغام جو ہے یہ استر کی کتاب میں بڑا آیا ہے. کیونکہ وہ جو ملکہ تھی وہ اس نے بغاوت کی اور اس نے بادشاہ کی ضیافت میں، کیونکہ بادشاہ نے جب سارے سفیروں کو بلایا، وزیروں کو بلایا اور بڑا، لیکن اس ملکہ نے اس محفل میں آنا نہ چاہا. اور بادشاہ سب ویٹ کر رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر تک ملکہ آئے گی، لیکن ملکہ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اور تیار بھی ہوئی لیکن وہ نہ آئی. تو پھر بادشاہ نے ایک ایسی ملکہ کا انتخاب کیا اور پھر استر کا انتخاب کیا گیا جس کا کوئی نام نہیں تھا، جس کا کوئی شاہی خاندان نہیں تھا، شاہی اصولوں سے واقف نہیں تھی. اسی طرح یاد رکھیے کہ جو پہلی ملکہ تھی اس نے بغاوت کی اور آنا نہ چاہا، تو خدا نے پھر عام سی لڑکی کو اٹھایا اور اسے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا. آمین. یعنی استر کا محل کے اندر جانا اور کلیسیا کا خدا کی بادشاہی اور اس خدمت میں آنا بالکل سیم اسی طرح ہے. یعنی اس کے اندر پیغام ہے دونوں کے اندر. یعنی پہلی ملکہ اور دوسری ملکہ. یعنی استر کون تھی؟ ایک عام لڑکی. کیوں تھی؟ جس کا ماں باپ نہیں تھا، اس کے چاچا نے اسے پالا تھا، مردکی نے اسے پالا تھا. اور اب ہم جو لوگ تھے آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں، انہوں نے ابھی دیکھیں جو بلائے ہوئے تھے انہوں نے اپنی بلاہٹ پر فوکس نہ کیا. کیا نہ کیا؟ انہوں نے اپنے کماں تے فوکس کیتا. کتنا کیتا؟ آج کئی دفعہ ہم خدا کی بلاہٹ کو نہیں سمجھتے، ہمارے کام ہمیں خدا سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ساڑھے کام
خدا سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، ہم اپنے دنیا کے کاموں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے پہلا کام کیا، انہوں نے 3 ریئیکشن دیے اس بلاہٹ کے بدلے، یعنی ان کے لیے جو دعوت بنائی گئی تھی، ان کے لیے جو انتظام کیا گیا تھا، جو خدا نے اپنے بیٹے کی ضیافت کے اندر ان کو آنر دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا گروپ جو تھا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس دعوت نامے کو قبول نہ کیا۔ کیا نہ کیا؟ دعوت نامے کو۔ بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی بلاہٹ کو قبول نہیں کرتے، بہت سے ایسے ہیں جو خدا کی بلاہٹ کو رد کر دیتے ہیں، اور وہ صرف رد کر دیتے اور اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہانے بازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب پیغام بھیجا گیا، بعد نوکروں نے پہلی دفعہ پیغام بھیجا کہ بھئی آؤ، کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر دوسری دفعہ پھر کہا گیا کہ بھئی آ جائیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے نوکروں کو ضیافت تیار ہو گئی ہے اور موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں، شادی میں آؤ، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے۔ کیا دے دیے؟ اس کا مطلب انہوں نے اس دعوت کو اگنور کر دیا، انہوں نے لاپرواہی کی، انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ اور آج بہت دفعہ یہودیوں نے کیا کیا؟ یسوع آخری ویک کے اندر بتا رہے تھے، کیونکہ یسوع جانتے تھے کہ گڈ فرائیڈے والے دن وہ مصلوب ہوں گے، اور یہودی جو رویہ خداوند کے ساتھ کر رہے تھے، بات اس اختیار سے شروع ہوئی تھی۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تو یسوع مذہبی رہنما کو کہہ رہا تھا کہ بھئی تم جو کر رہے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں، آنا نہیں چاہتے اور لاپرواہی کر رہے ہو، اور اس بلاہٹ کی، اس کالنگ کی قدر نہیں کر رہے، اس دعوت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کئی دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ بڑا بیزی ہے اور وہ جان بوجھ کے چرچ نہیں آ رہا۔ کیا نہیں آ رہا؟ بھائی تو جان بوجھ کے نہیں آ رہا، خدا اپنی حضوری تے خدا اپنا احساس ہر بندے نو نہیں دیندا۔ اسی لیے بنی کوڑا کو کہا گیا، جب ان کے اندر بغاوت آ گئی نا، ان کے اندر بغاوت آ گئی، ان کا رویہ بگڑ گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے، کیونکہ بنی کوڑا جو تھا وہ ہیکل کے اندر ورشپ کرنے والے لاوی تھے، ورشپ کی خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا لے ہون ہے، انہوں نے تھے رہی ہے، انہوں نے بغاوت کی، اور موسیٰ نے ان کو کہا کیا یہ چھوٹی بات تمہیں معلوم ہوتی ہے کہ خدا تمہیں اپنے قریب آنے دیتا ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ خدا کسی کو اپنی قربت دے دے، خدا کسی کو اپنی حضوری دے دے، خدا کسی کو اپنا شکھائنہ دے دے، اپنی قربت میں آنے کا فضل دے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بے پرواہی کی، اور ان کے نزدیک ان کا بزنس زیادہ ضروری تھا، اس لیے وہ لاپرواہی کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک ان کے کام زیادہ ضروری تھے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہودیوں کا رویہ اپناتے ہیں اور یسوع کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت سے زیادہ اپنے کاموں کو ترجیحات دیتے ہیں، عبادت سے زیادہ اپنی دنیا کی چیزوں کو ترجیحات دیتے ہیں۔ انہوں نے لاپرواہی کی اور بے پرواہی کی ہے، اور انہوں نے اس قدر لاپرواہی کی، کلام کہتا ہے کوئی اپنے کھیت کو اور کوئی اپنی سداگری کو، اور باقیوں نے، یعنی کئی لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، کئیوں نے تو اتھے کیا دیتا، انکار کر دیتا ہے کہ یہ کار بیٹھے رہے، کی کر دیتا؟ یعنی تین طرح کے سٹیپ کے اندر آپ کو لوگ نے، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ گھر میں کار جو ستے رہندے نے تے عبادت لوگ کی کر دیندے نے، یعنی عبادت تے آنا نہیں چاہتے، یعنی کار ستے نے۔ کئی لوگ مصروفیات کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ بولے کئی لوگ، انہوں نے کہا نہیں ہم نے بیل خریدے ہیں، ہم نے کھیت میں جانا ہے، اپنی صداقت کی اہمیت دینی ہے۔ اور کئی جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ یعنی بلاہٹ اور کالنگ کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ وہ خادموں کو ستاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نہ صرف آتے، یعنی کئی لوگ تو چلے انکار کر دیا اور نہیں آئے، کئی لوگ جو ہیں وہ خادموں کو دکھ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ یعنی پیغام کس کا تھا؟ کس کا پیغام لے کے گئے تھے؟ بادشاہ کا پیغام لے کر گئے تھے، پر انہوں نے کہا اور بار بار آئی جانتے ہوئے، یعنی ان کو بار بار کہہ رہے تھے آؤ کیا کرو،
کئی دفعہ لوگوں کو بار بار کلام کی دعوت دی جاتی ہے، نجات کی دعوت دی جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا رویہ بڑا خطرناک اپنا لیتے ہیں۔ کئیوں نے خادموں کو ستایا، کیا کیا؟ خادموں کو کیا کیا؟ ان نوکروں کو جو بھیجے گئے تھے ان کو پکڑ کر بے عزت کیا، کیا کیا؟ اور کئی اب بے عزت کرنے والا سیپریٹ لوگ ہیں اور مارنے والے، ہاتھ اٹھانے والے خادموں پہ سیپریٹ لوگ ہیں۔ یعنی یسوع نے کہا جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو بھی کیا کرتا ہے؟ اب انہوں نے نہ صرف یسوع کو رد کیا بلکہ خدا کے خادموں کو بھی رد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور ہم رسولوں کے مال میں دیکھتے ہیں رسولوں کے ساتھ کیا نہ کیا گیا، ان کو بے عزت کیا گیا۔ اب سوچیں کتنا صبر تے کنی برداشت سی ہیں۔ اج یسوع واسطے بکے تے ہر بندہ لینا چاہتا ہے۔ میں اکثر کہنا ہوں میں تو بڑا ویلکم کے خلاف ہوتا ہوں، میں تو کہیں چلا جاؤں میں ہاتھ جوڑنا، میں کہنا بھائی جی چھڑ دو، یسوع نے پین مکے تے اسی لیے یہ بکے ہیں۔ یہ بکے ہمیں ایسے نہیں ملے، یسوع نے مکے کھائے ہیں بکوں کی خاطر۔ تو میں کہتا ہوں یار جتنا ٹائم تسی ادھے تے کرنا ہے منو 5 منٹ کلام واسطے دے دو، چاچے تائے بعد جو خوش کرے ہو۔ آج کل ہم دنیا خوش کرنے کے چکر میں لگ گئے ہیں، جی فلانے انہیں ذرا ویلکم کرنا ہے، اور کئی دفعہ تو ایسے حالات ہوتے ہیں وہ پرانیاں بسیاں مالا لوگوں نے اپنی رکھیاں ہوں دیاں کی ہے کئی پنڈان چ نا کھوکر صاحب، وہ پھر ہر دفعہ لے بھی جاندے جے پا کے۔ شروع میں بڑا ایسا ہاتھ ہوتا تھا، ایسے تجربات سے ہم گزرے ہیں اس خدمت کے اندر، اور دیہاتوں کے اندر کئی ایسے ایکسپیرینس سے گزرے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ جو گروپ تھا جنہوں نے یسوع مسیح کو، نہ صرف یسوع کو دکھ دیا، رسولوں کو کئی دفعہ بڑی تکلیف دی جاتی تھی۔ کیا دی جاتی تھی؟ بولے کیا دی جاتی تھی؟ بڑی، اور رسول جو تھے وہ بڑی وی آئی پی زندگی نہیں گزارتے تھے، رسول بڑی دکھ والی زندگی گزارتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یسوع دی خاطر بڑیاں تکلیفاں سہندے سن۔ کی کرتے سن؟ لوگ ان کے پاس اپنی زمینیں لے آتے تھے، پر وہ کوئی ایسا رسول نہیں تھا وہ لوگوں کی زمینیں اپنے نام کر لیتا ہو۔ کیا کر لیتا ہو؟ اور میں نے تو ایسے بھی مناد دیکھے ہیں کلیسیا کے چندے سے کپڑے پہن کے ذرا ہاتھ نہ گندے ہو جائیں دوروں ملتے ہیں۔ یہ کپڑے کدے پائے نے انہوں نے ذرا کی نہ ہو جائے سوٹ۔ او بھائی بائبل میں پترس کی کوئی پراپرٹی نہیں نکلی تھی، اس کی پراپرٹی کلیسیا تھی، اسی پر وہ فوکس کرتا تھا۔ ہیلیلویا، آمین۔ رسول کئی دفعہ تھپڑ کھاتے تھے، جس چوک میں تھپڑ کھاتے تھے اسی چوک میں پھر خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آمین۔ جتھوں بزت ہوندے سن تے آپس میں کہندے کی سن؟ کہندے نے خدا دا شکر ہوئے اسی یسوع واسطے بے عزت ہو گئے ہیں۔ ہیلیلویا، کیا ہو گئے ہیں؟ ہاں ہم پر اس نے فضل کیا ہے، ہم اس لائق ٹھہر گئے، ہم پر یہ کرم ہوا ہے۔ وہ اپنی بے عزتی کو بھی، اپنے بے عزت ہونے کو بھی یہی نظر آیا ہے کہ شاگردوں کو پھر کیا کیا؟ نہ صرف بے عزت کیا گیا، پہلے ان کو ذلیل کیا جاتا تھا کہ شاید شرم کر کے جو ہے یہ منادی چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے؟ پھر ان کو مار دیا جاتا تھا۔ یعنی رسولوں کو کیا نہ رسولوں کے ساتھ کیا گیا۔ پھر یسوع نے ان کے انجام سے نگاہ کیا کہ بھئی بادشاہ نے کیا کیا؟ ان کا شہر جلا دیا۔ کیا کر دیا؟ ان کا شہر، اور یروشلم جو ہے وہ سن 70 عیسوی کے اندر، کب؟ یعنی یسوع مسیح کے پیدائش سے سن 70 تک، یعنی عیسوی کی بات میں کر رہا ہوں، تو یروشلم مکمل طور پر جلا دیا گیا تھا۔ کیا کر دیا گیا تھا؟ بالکل یہ نبوت پوری ہوئی، اور یہودیوں جو یروشلم جو تھا اس کو مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ پہلا گروپ جو تھا، ذرا ہم اپنی زندگی کا ایکسپیرینس کریں اس کلام کا حصے رکھتے ہوئے۔ آج وہ بلائے ہوئے تھے، پہلے ان کو یہ حق دیا گیا تھا، انہوں نے اس بلاہٹ کی قدر نہ کی۔ کیا نہ کی؟
اس حضوری کی انہوں نے قدر نہ کی، انہوں نے خدا کی حضوری کو نہ چیز جانا. کیا کیا؟ بولے بولے کیا کیا؟ خدا کی حضوری کو. اور کئی تو گھر میں سوئے رہے، بولیں کئی اپنے کاموں کی وجہ سے اتنے مصروف ہو گئے کہ انہوں نے خدا کی بلاہٹ کو عزت نہ دی، اور اتنی لاپرواہی کی کہ اپنے کاروبار، اپنی چیزیں، ہر چیز کو اہمیت دی. اور کئی آگے چلے گئے، انہوں نے نہ صرف خادموں کو بے عزت کیا بلکہ کئیوں پر ظلم بھی کیا. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو کہا کہ یہ جب آنا نہیں چاہتے تو کیا کرو، ناکوں پہ چلے جاؤ. کیا چلے جاؤ؟ بازاروں میں چلے جاؤ، موڑوں پر چلے جاؤ، اور کیا تمہیں اچھے یا برے، یعنی کوئی مت سوچو اچھا کون ہے اور برا کون ہے، وہ اس کا ماضی کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ان ساری باتوں سے بالاتر ہو کر، کیونکہ خدا جب کسی کو بلاتا ہے تو کئی دفعہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نہیں میری زندگی جو بڑے چنگے کام سن خدا نے مجھے بلا لیا. تو خدا کی محبت جو ہے وہ کسی کو اچھا برا نہیں دیکھتی. خدا جب کالنگ دیتا ہے تو صرف کالنگ دیتا ہے. آمین. وہ اس نے کہا جو اچھا ہے برا چھوڑو، اس بحث سے باہر نکل آؤ، جو ملے اسے بلا لاؤ. اور افسیوں کے خط کے اندر پالوس کہتا ہے اب یہ دوسرا گروپ کون ہے جس میں میں اور آپ ہیں؟ کیا ہے؟ بولیں دوسرا گروپ کون ہے؟ میں پہلے کوئی قوم نہیں تھا، کوئی امت نہیں تھا، میرا نسب نامہ کوئی یہودی خاندان سے نہیں ملتا تھا، نہ میں اسرائیل سے تھا، نہ میں ابراہیم کی اولاد سے تھا، مجھے اپنے نسب نامے کا نہیں پتا، میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ہم کہاں سے مسیح کے پاس آئے. ہم وہ لوگ تھے جو چوکوں اور بازاروں میں، یہ قوموں کی بات ہو رہی ہے، نیشن کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو خدا سے نہ واقف تھے، جو نا امید تھے، جو خدا کو جانتے نہیں تھے، جو خدا کو پہچانتے نہیں تھے، جو خدا کو سمجھتے نہیں تھے، اور ان کو خدا کا بالکل پتہ نہیں تھا. ہم وہ لوگ تھے جو چوکوں میں اور بت پرستی اور دنیا داری میں زندگی گزارنے والے تھے. جب انہوں نے اس بلاہٹ کو رد کر دیا تو اب دعوت تیار تھی، مہمان نہیں آئے، تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا اب کیا کرو، اب چوکوں اور بازاروں کے موڑوں پر چلے جاؤ اور تمہیں جو بھی ملے اسے بلاہٹ دے دو، جو بھی ملے اسے دعوت دے دو. کیا کرو؟ بولے جو بھی ملے اسے. اب کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے جب دعوت دی، بلائے ہوئے تو نہیں آئے، پر جن کے پاس انویٹیشن نہیں تھا، جن کے پاس جو اس محفل، جن کے لیے محفل تیار نہیں کی گئی تھی، جن کے لیے ضیافت تیار نہیں کی گئی تھی، کیونکہ چوکوں میں کھڑے ہونے والوں کے لیے تو ضیافت نہیں تیار کی گئی تھی، موڑوں پر کھڑے ہونے والوں کے لیے تو ضیافت نہیں تیار کی گئی تھی، کیونکہ وہ اس قدر بزی ہو گئے، انہوں نے آنا نہ چاہا. تو خدا نے پھر اپنے نوکروں کو کہا کہ جاؤ اب بازاروں میں، موڑوں میں، گلیوں میں مت دیکھو وہ کیسا ہے، مت دیکھو، بلکہ اسے دعوت دو، اسے بلاہٹ دو، اسے کالنگ دو، اور جو کوئی کالنگ قبول کرتا اسے آنے دو. اب خدا جب ہمیں کالنگ اور بلاہٹ دیتا ہے، تو جب خدا ہمیں بلاتا ہے تو ہم بھی کسی چوک میں کھڑے تھے، ہم بھی شاید دنیا داری میں پڑے ہوئے تھے، اور جب ہم کھڑے تھے تو ہم نے جو شادی والا ڈریس پہن کے تو ہم نہیں کھڑے تھے، شادی والا ڈریس پا کے تو کوئی نہیں کھڑا. چوک میں کھڑے ہونے والا بندہ کو تیار ہو کے تو نہیں چوک میں کھڑا ہے، وہ تو ایک نارمل حالت کے اندر کھڑا ہے. جب ہم بلائے گئے تھے تو ہماری زندگی کے اندر بہت سے گناہ ہوں گے، بہت سی خامیاں ہوں گی، بہت سی کمزوریاں ہوں گی، بہت سے ظاہری گناہ ہوں گے، بہت سے لوگ ہمارے ظاہری گناہوں سے واقف ہوں گے، بہت ہماری زندگی کے اندر بہت سے پوشیدہ گناہ ہوں گے. لیکن جب خدا کسی کو بلاتا ہے تو خدا کسی کا ماضی نہیں دیکھتا، کسی کی زندگی نہیں دیکھتا. کیا نہیں کرتا؟ جو خدا دعوت دینا کسی نو تو خدا ہمارا ماضی نہیں دیکھتا، ہم کیا کرتے رہے ہیں، کیسی ہماری گفتگو رہی ہے، کیسا ہمارا چال چل رہا ہے، ہم ظاہری طور پر کیا کرتے رہے ہیں، ہم ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں. خدا ان باتوں کو خدا انڈرسٹینڈ کرتا، اور خدا کے نزدیک ہمارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمارے ماضی کو نہیں، ہمارا خدا ہمارے مستقبل کو بلیس کرتا ہے. ہیلیلویا، آمین. وہ ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. ہیلیلویا. اب جب مہمان آ گئے، لوگ آ گئے،
تو بادشاہ یہ نہیں ہے کہ بلا لیا ہے، تو وہ کلام یہ کہتا ہے وہ ہر کسی کو، مہمانوں کو دیکھنے کے لیے آیا، خود آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بلاندا ہو سانو گناہ چاہیے، بلاندا ہو سانو کمزوریاں چاہیے، دنیا داری چاہیے، پر جب وہ دیکھنے کے لیے آیا، اب خدا یاد رکھیے جب خدمت دیتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدمت دے کہ ہم پہ ہمیں دیکھتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولے کیا کرتا ہے؟ ہمیں وہ دیکھنے کے لیے آیا، اس نے ہر ایک مہمان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، کیا کیا؟ ایسا مطلب نہیں کہ خدا نے مینوں بلایا تو خدا میرے ال ویندا کوئی نہیں، میں بائبل پڑھ کے جو مرضی کرتا رہا ہے، نالے یسو یسو کرنا، تو بھائی خود دیکھتا ہے جس نے بلایا ہے، اس کی نظر اپنے پھلائے ہوئے لوگوں کے اوپر ہے، وہ دیکھتا ہے ان کو، اور جب دیکھنے آیا تو ایک ایسا بندہ سی جس نے دعوت تو قبول کر لی، کیا کر لی؟ اب دوسرا گروپ کون ہے؟ جو دنیا داری تھا، کوئی قوم نہیں تھا، کوئی امت نہیں تھا، یعنی غیر قوم اور غیر، جو یہودی نہیں تھا، اسرائیلی نہیں تھا، بڑا قبیلوں میں سے جس کا نسب نامہ نہیں تھا، وہ میں اور آپ ہیں، آمین۔ یعنی غیر قوموں میں خوشخبری کا کام کیا ہے؟ بولے پہلے یہودی اور اسرائیلی، یعنی جن کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا۔ سیکنڈ، اب کئی دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک مسیحی جو ہے وہ کسی دوسرے کو دعوت نہیں دے سکتا کیونکہ یسوع اسرائیلیوں کے لیے آیا تھا۔ ہاں وہ آیا تھا، پر جب انہوں نے رد کر دیا تو اس نے پھر کہا اب کیا کرو، ساری دنیا میں انجیل کی بنادی کرو، ہیلیلویا، آمین۔ یہ نہیں وہ آیا اسرائیلی، اس نے کہا تھا، یسوع نے کئی دفعہ اپنے شاگردوں کو کہا میں اسرائیل کی بھیڑوں کے پاس، یسوع پہلا اپنا گھر بچانا چاہتا سی، کی کرنا چاہتا سی؟ پر اپنے بچنا نسن چاہتے ہیں، جدو اپنے نہ بچن تے پھر چنگا ٹائم ضائع کرن تو باہر چلے جاؤ، اپنے تبدیل نہ ہون تے ٹائم ویسٹ نہ کرو، خدا دے بادشاہ یسوع آن والا ہے، آمین۔ یسوع نے اپنوں نے لکھا وہ اپنوں کے گھر آئے اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ وہ تاریکی اور گناہ والی زندگی گزارتے تھے، انہوں نے روشنی کو قبول نہ کیا۔ اور خداوند یسوع نے پھر کیا کہا، اب کیا کرو گے؟ تم ساری دنیا میں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ سب قوموں میں کیا کرو گے؟ انجیل کی منادی کرو گے۔ تو یہ لوگوں کو یاد ہے کہ یسوع نے کہا میں اسرائیل کے لیے آیا ہوں، تو یسوع نے یہ بھی کہا اب جاؤ ارشاد اعظم کی تکمیل کرو، آمین۔ یسوع نے کئی دفعہ کہا نا، کئی دفعہ ہمارے غیر اقوام کے بھائی کہتے ہیں بھئی یہ تو اسرائیل کے لیے تھا، تو اسرائیل کے لیے ضرور تھا، پر انہوں نے قبول نہ کیا، تو خدا کے بیٹے نے کہا اب جاؤ اور دنیا کے اندر انجیل سناؤ، ہیلیلویا۔ کیونکہ پہلے حق جو تھا وہ کن کا تھا؟ کیونکہ یاد رکھیے گا خدا اپنی شریعت میں رہ کر کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آج بھی پاکستان کے اندر لا ہے، آپ کوئی پراپرٹی بیچتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ہمیں قانون کا نہیں پتا ہوتا، صحیح دساں سانو قانون کا نہیں پتا۔ یاد رکھیے گا آپ کا بھائی کسی دوسرے بندے کو پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا، آپ عدالت میں چلے جائیں، آپ کا باپ کسی کو پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا، لا ہے پاکستان کا۔ آپ کہیں جی میں لینا چاہتا تھا، یہ میری قانونی وراثت ہے میری، سر۔ یعنی لا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے اپنے کیا ہیں، اگر وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بوئس کی دفعہ کیا ہوا جب روت کے ساتھ اس نے کہا تھا، تو پہلے کہا تھا پہلے جو قریبی ہے اس کے ساتھ پہلے، یعنی اس کے اندر آپ کو دستور نظر آئے گا، یعنی یہ شریعت اور پاکستان کا بھی قانون ہے، دوالیہ قانون کہندے جو پاکستان دے وچ، اور یہ قانون بڑا چل رہا ہے۔ اس لیے جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو ذرا سوچیں، پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے فیملی کے ممبر ہیں، کیا ہے؟ اگر ایک بھی نے آنا سگنیچر کیتے تو پھر ساری زندگی آپ عدالت کے اندر دھکے کھاتے رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ کہے گا میں خریدنا چاہتا ہوں، اور پھر عدالتیں ہماری کیا ہیں؟ دیوالیہ، پھر آپ بنے رہیں گے۔ اور یہ بائبل کا قانون ہے کہ پہلے اپنے اور پھر باہر۔ یسوع نے اسی دستور کا استعمال کیا، آمین۔ کیا کیا؟ بولے یسوع نے اسی دستور کا کیا کیا؟ استعمال کیا۔ پہلے اپنوں کے پاس پیغام لے کے گیا، پر اپنوں نے قبول کرنا نہ چاہا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ چوکوں اور بازاروں میں کھڑے ہوئے لوگوں کو بلا لیا، اور وہ کون تھے؟ آج کے میں اور آپ، آمین۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع نے مجھے چوک سے بلایا ہے، یسوع نے مجھے، کیونکہ جب میں اور آپ خداوند کے پاس آنے سے پہلے میری اور آپ کی زندگی بھی کیا تھی؟ ہم بھی موڑوں کے اوپر اتوار والے دن گزار دیتے تھے، گلیوں کے چوکوں کے اوپر گزار دیتے تھے، ہم بھی ایسے ہی تھے، ہم سب میں، یعنی جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری زندگیاں بھی ایسی تھیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے مجھے نشے میں بلایا ہے تو میں ساری زندگی چونڈی رکھتا جاواں، نال دعا بھی کرتا جاواں، کیونکہ میں نے دعوت تو قبول کر لی ہے۔ پر یاد رکھیے گا، دعوت قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہونٹوں سے یسوع یسوع کرتا رہوں اور پرستش کرتا رہوں اور زبان سے گالیاں دیتا رہوں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا، اسی غلط فہمی میں رہ گیا، انہیں کہا جی انویٹیشن آ گیا ہے، منہ چک کے تر پو، کی کرو، بولو بولو، منہ چک کے دیکھی کی تھا گیا شادی دے وے، پر تیاری اس نے نہیں کی۔ وہ یہی سمجھا کہ بس ٹھیک ہے جی دعوت مل گئی ہے تو مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ سمجھا مجھے چوک میں بلایا گیا تو بس ٹھیک ہے جی اینجی کام چل جائے گا، ہے وہ چوک جو منہ چوک کے توڑ پہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں آج حالات حاضرہ میں، یہ تمثیل جو ہے یہ دو گروپوں کو رد کرنے والوں کو بھی بتا رہی ہے اور آنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ بھئی وہ بلاتا تو ضرور ہے سب کو، وہ نشئی کو بھی بلا لیتا ہے، زناکار کو بھی بلا لیتا ہے، بدکار کو بھی بلا لیتا ہے، جھوٹے کو بھی بلا لیتا ہے، فراڈیے کو بھی بلا لیتا ہے، پر یاد رکھیے وہ نہیں چاہتا کہ جس حالت میں کوئی آیا ہے اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے۔ کیا رہے؟ ہاں گندا مندہ آیا سی تے یسو یسو بھی کردا رہے تے گندا مندہ بھی رہے، ہے نہیں، خدا نہیں چاہتا۔ اور وہ جب دیکھنے کے لیے آیا تو ایک شخص ایسا تھا جو آیا تو شادی میں تھا پر شادی والے لباس میں نہیں تھا۔ کیا تھا؟ شادی والے۔ یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے، خداوند یسوع نے آنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ بھئی جب جنہوں نے رد کر دیا ان کا تو میں حساب لوں گا، لیکن میں جن کو بلاتا ہوں، جن کو میں برگزیدہ کرتا ہوں، پھر وہ کیا کریں؟ اپنی برگزیدگی کو ثابت کریں۔ ہیلیلویا! اپنی کالنگ کو اپنے رویے سے کیا کریں؟ ثابت کریں۔ آمین۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں جس حالت میں بلایا گیا ہوں میں اسی حالت میں رہوں۔ ہے کیا کروں؟ یعنی اگر میں پرانی زندگی میں جس طرح دا ہے سا نویں زندگی چ بھی میں کہاں جی ہن یسوع نے مینوں بلایا، میرے کو کالنگ ہے جی، میرے کو بلاہٹ ہے، کی ہے تانوں کئی ملن گے ہیں جی سانوں خدا نے بلایا ہے، کی ہے بولو بولو کی کیتا ہے؟ ہاں کچھے بائبل لالی خدا نے بلایا ہے جی، میں دوائیا میٹنگ تے جا رہا، مینوں خدا نے بلایا ہے تے خدا نے تینوں گالاں کڈ دیاں بلایا سی، پر تو ہن تے چھڈ دے، کیونکہ تینوں جنے بلایا نا او پھر وہ تینوں بلایا تے ایس حالت سی، پر تینوں ایس حالت رہن واسطے نہیں سی بلایا گیا ہے۔ تجھے خدا نے بلایا، خدا نے ہم سب کو کہیں نہ کہیں گناہ والی زندگی سے بلایا تھا، پر یاد رکھیے اس نے گناہ والی زندگی میں بلایا تھا، پر گناہ گار رہنے کے لیے نہیں بلکہ راست باز ہونے کے لیے بلایا تھا۔ ہیلیلویا! اس نے روشنی میں ہمیں بلایا ہے۔ ہیلیلویا! اس نے اندھیرے سے ہمیں بلایا تھا۔ آمین۔ اس لیے وہ پرانا چال چلن، وہ پرانی باتیں، پرانی زندگی، پرانا رویہ خود جب بادشاہ دیکھنے آیا کہ مہمانوں سے کیا بن گیا ہے، وہ ساری ضیافت جو ارینج کیا گیا تھا کیا ہو گیا سب، تو اس نے کہا مہمان آ گئے ہیں، نوکروں نے کہا پورا پڑ گیا، جتنا انتظام کیا گیا تھا پورا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا چلو پورا تو ہو گیا، پھر اس نے جا کے ہر ایک بندے کو پرسنلی چیک کیا۔ کیا کیا؟ ایک ایک نو جا کے چیک کیتا ہے پھر انہیں، تو ایک جیڑا سی وہ آ گیا، پر گندا مندہ ہی ہے، کی ہے بولے گندا مندہ ہی۔ یہ گند مند جو ہے نا، یہ پوشاک جو ہے بائبل مقدس میں پوشاک کے بارے میں ایک سرمنیاں دے چکا ہوں کلام میں پوشاک کے بارے میں، کیونکہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور میں نے اس سالوں میں خدا کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ اب میں بائبل کے بہت سارے حوالہ استعمال کرنے کے بجائے اس بات کو سمجھوں جو بات لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھوں جو کئی دفعہ خادموں کو موقع ملے وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں پوری بائبل ہی سناتے ہیں، کی کرتے ہیں
تو کلام کے سارے والے خاص ہیں، لیکن آپ اس کنٹیکس میں رہنے کا، میں نے اپنے ساتھ یہ پرومس کیا ہے کہ میں اب اس کنٹیکس میں رہ کر انجیل سنایا کروں گا. کیا کروں گا؟ جناب کو حصہ پڑھا ہے اسی کے اندر رہ کے انجیل سناؤں گا. ٹھیک ہے. پوشاک کے اوپر بہت سے حوالہ جات ہیں. کیا ہے؟ اجنبی پوشاک. خدا کہتا ہے اسرائیل کو تو نے اجنبیوں کی پوشاک پہنی. کیا کی؟ اب خداوند یسوع کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جس نے مسیح کو قبول کیا اس نے اسے پہن لیا. آمین. یہ کپڑے جو ہیں یہ نئی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ پوشاک کس کو ظاہر کرتی ہے؟ اور یہ پوشاک جو تھی، کیونکہ یہ دستور تھا، کیونکہ بادشاہ جب کسی کو انوائٹ کرتا تھا، میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹوریکل، میں نے بہت کچھ اس پر ریسرچ کیا پوشاک کے اوپر. ٹھیک ہے. تو بادشاہ اگر کسی ماڑے بندے کو انوائٹ کرتا ہے تو اگر اس کے پاس پوشاک نہیں ہے تو وہ بادشاہ سے پوشاک مانگ سکتا ہے. کیا ہے؟ پر ایسے حالت میں بادشاہ کی محفل میں جا نہیں سکتا. یعنی یہ دستور تھا شاہی محل کا. کیا تھا؟ یہ دستور تھا. کسی کو شادی پہ بلایا گیا، اور میں نے آپ کو ایک دفعہ پڑھایا تھا نا، تھوڑا سا آپ کو یاد ہو، یہودی جو شادیاں ہوتی تھی نا، وہ شادیاں جو تھیں وہ شادیوں کا قانون تھا. کیا تھا؟ شادیوں کا قانون تھا. میں نے جب میں کے بارے میں تھوڑا سا ایک دن آپ کو پڑھایا تھا، مجھے یاد ہے، مجھے ریمائمبر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا، میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اگر شادی پہ آپ کسی یہودی شادی پہ ہیں اور کھانا وہاں پر آپ کو نہیں ملا تو عدالت میں آپ کیس کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی یہودی رسومات تھیں. لیکن اگر آپ نے اچھے طریقے سے گفٹ بھی نہیں نہ دیے تو پھر آپ پہ بھی کیس ہے. نہیں کہ پورا ٹبر کھا کے 500 دے آئے ہیں. یہ یعنی آج کل بڑا رواج ہے بھی نا، ہوٹل چ کتے بہ کے کھاندے ٹاڑا 8000 بل بن جانا سی. ہاں، پر یہودی ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ چرچ ہے، ہم نے آپ کو تعلیم دینی ہے ساری باتوں کی. آمین. اور میں تو کامرہ کے اندر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی خدا کا شکر اس کلیسیا نے اس بات کو قبول کیا. میں نے ان کو بتایا کہ فوتگیوں پہ خالی ہاتھ نہ جاؤ، جیب میں انویلپ لے کے جایا کرو. کیا کہا؟ اب وہاں کی کلیسیا جب کسی کی ڈیتھ پہ جاتی ہے، کھوکر صاحب انویلپ ہوں جی، کوئی 2000 دے رہا ہوتا ہے، کوئی 1000 دے. یار کسی کو تو نہیں پتا کسی کی فوتگی ہو گئی ہے. پر ہماری مینٹلٹی چیک کریں، اسی کہنے ادھر آ پہلا بوٹی پا رشتہ دار پکتا رہے انہیں فوتگی دے. نیچر بدلیں اپنی خدا کے لوگوں، رویے بدلیں اپنے. اور کئی فوتگیاں تے بوٹیاں تو ناراض ہو کے آ جاندے جی. مینٹلٹی چیک کرو، ذرا سمجھے بات کو. لیکن یہاں پر جو شخص آ گیا، لکھا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیا تھا؟ اس سے پوچھا گیا میاں تیری پوشاک کہاں ہے، تو کیوں آ گیا ہے، کس بات پہ سوچ کے آ گیا تھا؟ مجھے دعوت مل گئی ہے، مجھے کالنگ مل گئی ہے. آج بڑے لوگ ہیں جی خدا نے مجھے بلایا ہے. او خدا نے تجھے بلایا ہے تو تیری لینگویج چینج کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے، پھر تیرا چال چلن کیوں چینج نہیں ہوا؟ تیرا رویہ چینج کیوں نہیں ہوا؟ تیری پرانی زندگی کیوں چینج نہیں ہوئی؟ اور یاد رکھیے، جو شخص پرانے کپڑوں کے اندر آئے گا وہ بلاہٹ تو سے ضرور دی گئی ہے، پر وہاں پھینکا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. کیا ہے؟ جڑا دیکھو گل ایسی کسی دے ہتھوں آپ میرے ہاتھ سے بائبل چھین نہیں سکتے، پر خدا عدالت کرنے والا ہے. کیا ہے؟ اگر ہم خدا کی بلاہٹ کو نہ چیز جانیں گے، اس کالنگ کو نہ چیز جانیں گے، اور ہونٹوں سے یسوع یسوع کرتے رہیں گے، پر ایک دن آئے گا کہ پھر یسوع کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور انجام کیا ہوگا؟ جہنم. اور وہاں پھینکے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. ان مکانوں میں ہم کبھی نہیں جا سکیں گے جس کے بارے میں یسوع نے کیا کہا تھا؟ میرے باپ کے گھر میں کیا ہیں؟ بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور میں چاہتا اور کیا کرتا ہوں؟ تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. میں آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. ہیلیلویا، آمین. آج کی تمثیل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ 3 پیغام ہے اس تمثیل میں. کیا ہے؟ 3 پیغام. پہلا کیا پیغام ہے؟ آج جسی مسیح آنا کیا
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਦਾ ਜੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ। ਲਾਡਲਾ ਬੜਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਡਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਖੂਨ ਖਰੀਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮੀਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੋਲੋ, ਸੈਕਿੰਡ पैगाम की है? बोले, खुदा ने जब हमें बुलाया है, हमें दावत दी है, खुदा ने हमें चुन लिया है, खुदा ने हमें अपने लिए मखसूस कर लिया है, तो हमें क्या करना है कि हमें पुरानी ज़िंदगी में चेंज होना है और इस चक्कर में नहीं रहना कि मैं बुलाया गया हूँ। क्या कहना है? बोले बोले, इस चक्कर में नहीं रहना कि मैं बुलाया गया हूँ, बल्कि इस चक्कर में रहना है, अपने आप को क्या करना है? चेंज करना है, तब्दील करना है और अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। आमीन, हालेलुया। क्या पैगाम है? अपनी ज़िंदगी को क्या करना है? और मैं गंदा बंदा सा, मैं यीशु ने मैनू कालिंग तो पहला मैं दुनियादारी दा बंदा सा, ते मैं बाद च भी की रवां और की कवां? यीशु ने मैनू जी उन्हें मेरे ते बड़ा। और भाई खुदा हमें चेंज देखना चाहता है। वो गुनाहगारों को बुलाता है पर उन्हें रासबास होने के लिए बुलाता है। हालेलुया। अपने बेटे के खून से धोने के लिए बुलाता है। आमीन। तो आज अगर हम बुलाए गए हैं तो शादी पे हमें इनवाइट किया गया है, तो इसका क्या मतलब है? एंजी आ जाइए हैं, दुआ भी एंजी करते रहिए, दुआवां एंजी कलाम सुनते रहिए, एंजी यीशु की प्रस्तुत करते रहिए। नहीं, चेंज होकर खुदा की प्रस्तुत करनी। आमीन। तब्दील होकर खुदा की, नए बनकर खुदा की प्रस्तुत करनी। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की हुजूरी में